بجلی 4 روپے 12 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی، جنوری کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ اضافہ نومبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ Very casually referred to Islam. Either back it up because I completely disagree with you. It is contrary to Islamic injunctions. توبہ کا پرنسپل ہے، رائے راست پہ پرنسپل واپس آنے کا پرنسپل ہے۔ یہ کون طے کرے گا کہ صادق اور امین کون ہے؟ الیکشن کے لیے نااہلی تاحیات کیسے ہو سکتی ہے؟ توبہ کا راستہ تو اسلام میں بھی ہے۔ انتخابات سر پر ہیں، اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تاحیات نااہلی کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، وکیل خرم رضا نے عدالتی دار اختیار پر سوال اٹھا دیا، کہا یہ اپیلیں کس قانون کے تحت چل رہی ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا آپ اپنی درخواست تک محدود رہیں۔ وکیل عثمان کریم کو مخاطب کر کے کہا سیاستدانوں کو ایسا برا نہ بولیں، وہ عوامی رائے سے منتخب ہوتے ہیں۔ آمروں اور سیاستدانوں کو ایک ساتھ نہیں پرکھا جا سکتا۔ آمر آئین توڑ کر حکومت میں آتا ہے، منتخب ہو کر نہیں۔ فیصل وابڈا کو اسی جج نے اہل قرار دیا جس نے تاحیات نااہلی کا ججمنٹ لکھا۔ کیا دونوں ججمنٹس کو آپس میں ملا سکتے ہیں؟ آئین کا تقدس اسی وقت ہوگا جب ہم اس کا تقدس مانیں گے، یا ہم کہتے ہیں ہم بندوق کا تقدس مانتے ہیں۔ جب پارلیمان میں جو 326 لوگ بیٹھ کر کے قانون سازی کر رہے ہیں، وہ قانون سازی کر لیں اور انہوں نے یہ کتاب ہم کو بنا کے دے دی، اور پھر ایک شخص ٹہلتے ہوئے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں باہر جائے کانسٹیٹیوشن میں نے ایبڈو کر دیا۔ ایک کانسیپٹ ہے منافق کا کانسیپٹ، منافق کافر سے برا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ نے آئین بنایا، ڈکٹیٹر نے آ کر سیاستدانوں اور آئین کو ہی اٹھا کر پھینک دیا۔ منافق تو کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، کافر کو پتہ نہیں ہوتا، منافق سب جان کر رہا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ نے ایک قانون کی کتاب بنا کر ہمیں دی، ایک شخص ٹہلتا ہوا آیا اور کہا نہیں یہ سب ختم۔ آمروں نے صادق اور امین کی شرط اپنے لیے کیوں نہ رکھی؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا جنرل ایوب نے آ کر سب کو باہر پھینکا اور نئے قوانین لائے، میرے والد کو بھی الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا۔ ڈکٹیٹرز کی لائے ترمیم کی حمایت کیوں کی جا رہی ہے؟ آئین کا تقدس تب ہوگا جب ہم اسے مانیں گے، یا تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ بندوق کا تقدس مانیں گے۔ یہاں بیٹھے 5 ججوں کی دانش پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا ہم کیوں فرض کریں وہ جھوٹا ہے؟ نیب مجرم کی 10 سالہ نااہلی کم کر کے 5 سال کرنے کا فیصلہ معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر فائق علی جمالی کی 10 سال کے لیے نااہلی کی مدت بحال کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے حکم امتناع جاری کر دیا۔ کہ میٹر ارجنٹ ہے، نشان الاٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کامن سمبل نہ ہونا اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزولوشن کے مترادف ہے، لہذا پارٹی کو ڈسفنکشنل کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ بلے کے نشان کے لیے تحریک انصاف کا سپریم کورٹ سے رجوع، انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کر دی۔ درخواست پر فوری سماعت کی استدعا، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ میں پٹیشن کو نمبر الاٹ ہو چکا، استدعا کی ہے جلد سماعت کی جائے۔ ایک سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہ ہونا پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہم سپریم کورٹ آئے ہیں، ہمیں عدلیہ پر پورا اعتماد ہے۔ کاغذات نامزدگی مسترد اور منظوری کے خلاف اپیلوں پر سماعت، شیخ رشید، اعجاز الحق، راجہ بشارت اور سبطین خان کو انتخابات میں حصہ لینے کا پروانہ مل گیا۔ NH36 کراچی سے فردوس شمیم نقوی کے کاغذات بھی بحال۔ بانی PTI کے میاں والی سے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور، فریقین کو 7 جنوری کے لیے نوٹس جاری۔ شاہ محمود، زین قریشی اور مہربانو قریشی کی اپیلوں پر سماعت 6 جنوری کو مقرر۔ فواد چودھری، پرویز الہی، مونس الہی، فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کی درخواستوں پر ROs کو نوٹس جاری۔ NA15 مانسہرہ سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف درخواستوں پر سماعت، ٹریبونل نے فریقین کو کل طلب کر لیا۔
जिस शहर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई, उसी शहर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सिंध की आवाम को नवाज शरीफ साहब अंडरमाइन काफी करते हैं। वो सिंध की आवाम को शायद बाशऊर नहीं समझते। ये सिंध की आवाम का शऊर ही है जो उनको वोट नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी ने रायवंड में पंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर बाद जालों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ सिंध के अवाम को बाशऊर नहीं समझते। ये शऊरी है कि उन्हें वहां से वोट नहीं मिलता। नवाज शरीफ जब भी वज़ीर-ए-आज़म बने सिंध के अवाम को मामू बनाया। हमीदा मिर्जा, डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा के कागजात मुस्तरद हुए। मिर्जा शुगर मिल्स ने 1990 में 33 करोड़ 30 लाख कर्जा लिया। इस कर्ज की वो अदायगी नहीं कर सके। बैंक ने रिकवरी के लिए सिंध हाई कोर्ट में एक सूट फाइल किया 2003 में, जिसमें उन्होंने 35 करोड़ 53 लाख 88 हजार का क्लेम किया कि ये रिकवरी कराई जाए मिर्जा शुगर मिल से। और मिर्जा फैमिली करोड़ों रुपए की नादहिंदा है। फहमीदा मिर्जा ने कागजात नामजदगी में 20 लाख का जिक्र किया, जबकि मामला 22 करोड़ का है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं स्टेट बैंक का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी वो मिर्जा फैमिली को बचाने आ गया। छुट्टी वाले दिन खत जारी करके कहता है लायबिलिटी, कर्ज और ओवर ड्यूज कंपनी पर है, मिर्जा फैमिली पर नहीं। क्या मरकजी बैंक का काम किसी की सहूलतकारी करना है?